بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یہ تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا، تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گیری یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے۔ یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قومیں آباد تھیں، فلسطین حضرت یوشع ابن نون، جوشع جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قومیں اس وقت آباد تھیں ان میں یہ اعمال موجود تھے۔ مات کے خواص کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقین کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں، دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن جب ان کی ذہنیت مسخ ہوئی، انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے، جیسے 2 دھاری تلوار ہے، آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت مسخ ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادوگری اور وہ یہ سفلی اعمال اور آکلٹ سائنسز، ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رواج پا گیا۔ بس یہ وہ رائے ہے کہ جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں۔ مجھے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے۔ باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے، جو میں نے اس بات شروع میں عرض کی تھی، علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف 2 ہے، تیسری کسی شے کے پیچھے پڑنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ جن کو آکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے میرے لائی ہوئی شے کی تکذیب کی۔ اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو، چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں، سائنس آف نمبر، اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکلٹ سائنسز کا لفظ آتا ہے، اور یہ ہاروسکوپس بنے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں، اور فلاں کا یہ ہے اور فلاں کا وہ ہے، یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں، فال گیری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاصد کے برعکس ہے۔ حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے، اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہے، ان کے اندر تاثیرات ہیں، حقیقتیں ہیں۔ حقیقت ہونا کسی شے کا اور ہے اور کسی شے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے۔ جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے، لہذا وہ حرام کر دیے گئے۔ تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے، کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی ہے واقعتاً، وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفی نہ کریں، لیکن ان سے دلچسپی رکھنا، اس کے پیچھے لگنا، اس میں یقین رکھنا، یہ چیزیں جو ہے پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا مزاج پیدا کر دیتی ہے۔
پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم، اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طریقے سے یہ دلچسپیاں پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہد اور عمل، اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا۔ تو علم دو کون سے ہیں؟ یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اسی لیے وہاں فرمایا گیا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے پڑو، مت دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے۔ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں آپ کو معلوم ہے، ان میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو ان میں سے ایک رکن جو ہے صیام، روزہ، اس کے بارے میں اس کے جملہ احکام، ابتدائی احکام کیا تھے، تکمیلی احکام کیا تھے، پھر اس کی حکمت درجہ بدرجہ، روزہ محض روزہ ہوتا تو اس کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور روزے کے ساتھ رمضان مبارک کا پروگرام قیام اللیل کو شامل کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مقام پر آ گئی۔ نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حکم تو بے شمار جگہ آیا ہے، لیکن احکام، وضو کے حکم کہیں اور ہے، نماز سفر کی اس کا حکم کہیں اور ہے، نماز خوف کا حکم کہیں اور ہے، تو مختلف معلوم ہوتا ہے کہ وہ، اور اوقات جو ہے نماز کے وہ مختلف مقامات سے اخذ کیے گئے ہیں، کسی ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ 5 جو نماز کے اوقات ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ قرآن مجید کے اندر وہ معاملہ جو ہے منتشر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، اس کے احکام قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے، کس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، اس کا پھر اس کی کیا ریشو ہے، کیا نسبت ہے، کیا مقدار ہے، کہیں نہیں، یہ احادیث سے۔ حج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 مقامات پر، بلکہ اس سے زائد مقامات پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ مکی صورتوں میں بھی ہے سورہ حج، اس میں 2 رکوع مسلسل ہیں، پھر مدنی صورتوں میں سے سورہ بقرہ، اس کے بعد جو ہے 23ویں رکوع کے بعد 24 اور 25واں رکوع پورا جو ہے وہ حج کے مناسک پر مشتمل ہے۔ اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر 20ویں رکوع کے آخر میں آ چکا ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ صوم کی عبادت جو ہے، جو کہ خود ایک رکن ہے اسلام کا، اس کے معاملے میں یہ 6 آیات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو انسان سمجھ لے تو کل معلومات جو ہے صوم کے بارے میں جو مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے، اس کے احکام بھی، اس کی حکمتیں بھی۔ تو اسی حوالے سے آج ان پر گفتگو ہوگی، لیکن درس کے انداز میں نہیں، بلکہ میری اپنی گفتگو کے دوران ان آیات کا حوالہ آئے گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اپنی نگاہیں جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے اوپر مرکوز کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے یہ مضامین آیات کے الفاظ کے ساتھ ایسوسیشن قائم کر کے محفوظ ہو جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کے ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن۔ تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موزوں ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہو سکتا ہے بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے، تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے۔ یہ خطبہ جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو تازہ ایشو ہے ندائے خلافت کا، اس میں سرورق پر درج کر دیا گیا نمایاں طور پر۔ پھر ہم نے ایک 4 ورقے کی حیثیت سے کتابچے کی شکل میں بھی اس کو شائع کیا ہے، بدقسمتی سے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سب کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ نسخے اس کے یہاں آئے ہیں، اس میں بھی یہ پورا خطبہ درج ہے۔ پھر ایک ناشر نے، جن کا تعلق ایسے تنظیم اسلامی کے ساتھ ہے، اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے 4 ورقے کو، لیکن اس کی انہوں نے قیمت رکھی ہے کہ اس کے 10 نسخے 10 روپے میں آپ کو مل جائیں گے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور تاکہ لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ وہ ذہنی تیاری جو ہے، ذہنی اور قلبی اور روحانی، رمضان مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے لیے اس میں آپ کے دوست، اعزاء و قریب، رشتہ دار بھی شریک ہو سکیں۔
میں سب سے پہلے اب آغاز کر رہا ہوں اسی خطبے کے ان الفاظ سے کہ جو یہاں پر درج ہیں، آپ بھی اس کی متن پر نگاہ رکھیے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت سلمان آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہیں وہ آتش کدے کے بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لیکن ان کو نفرت پیدا ہوئی کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن اس میں نہ ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، ہم کیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اس سے دعائیں مانگیں۔ بہرحال اس بنا پر جو بھی چپقلش ہوئی، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے پھر ہجرت کی تھی اور وہ عراق سے جو ہے شام کی طرف منتقل ہوئے تھے، تو یہ ایران سے شام کی طرف منتقل ہوئے۔